آپ نے فلموں میں یا ٹی وی پر تھراپی کے بارے میں بہت کچھ دیکھا ہوگا، ہے نا؟ لیکن اصل میں یہ ہوتی کیا ہے؟ کیا یہ ویسی ہی ہے جیسی ہمیں دکھائی جاتی ہے؟ آج ہم اسی الجھن کو دور کریں گے اور بالکل آسان زبان میں سمجھیں گے کہ تھراپی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اس ایک بڑے سوال کی بات کرتے ہیں جو اکثر سننے میں آتا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ تھراپی تو صرف ان کے لیے ہے جو ذہنی طور پر بہت بیمار ہیں یا کمزور ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ چلیں اس خیال کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ تو سیدھا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تھراپی کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک ہے۔ تو پھر تھراپی کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ کسی کی بھی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتی ہے؟ آئیے آج یہی سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کچھ عام متس یعنی غلط فہمیوں سے اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ یہ منظر تو جیسے دماغ میں چھپ گیا ہے نا؟ ایک شخص صوفے پر لیٹا ہوا ہے، اپنی زندگی کے راز بتا رہا ہے اور سامنے ایک سنجیدہ سا تھراپسٹ خاموشی سے نوٹس لکھ رہا ہے۔ فلموں میں تو یہی دکھاتے ہیں، پر کیا حقیقت میں بھی تھراپی سیشن ایسا ہی ہوتا ہے؟ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ زیادہ تر تھراپی سیٹنگز بہت آرام دہ، بالکل ایک لیونگ روم جیسی ہوتی ہیں۔ کوئی بڑا سا ڈیسک نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مقصد ایک محفوظ اور دوستانہ ماحول بنانا ہے جہاں بات چیت آسانی سے ہو سکے، ڈر یا جھجک کے بغیر۔ اچھا، دو اور بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ تھراپی کا مطلب صرف دل کی بھڑاس نکالنا ہے۔ نہیں، یہ ایک باقاعدہ منظم عمل ہے۔ آپ اور تھراپسٹ مل کر اہداف طے کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ دوسری غلط فہمی یہ کہ تھراپسٹ دوائیاں لکھ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، زیادہ تر سائیکو تھراپسٹ ایسا نہیں کر سکتے۔ دوائی تجویز کرنا سائیکائٹرسٹ کا کام ہے، جو کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جب کہ کچھ متس کلیئر ہو گئے ہیں، اب اگلا قدم یہ سمجھنا ہے کہ تھراپی کوئی ایک چیز نہیں ہے، اس کے بہت سے مختلف طریقے اور اقسام ہیں۔ ویسے تو بہت سے طریقے ہیں، لیکن یہاں ہم دو بڑے اور مشہور طریقوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT اور دوسری ہے ہیومنسٹک۔ CBT کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کو مسائل سے نمٹنے کے لیے نئے ٹولز یا مہارتیں سکھاتی ہے، جبکہ ہیومنسٹک تھراپی اس بات پر زور دیتی ہے کہ آپ خود اپنے ماہر ہیں اور تھراپسٹ صرف ایک گائیڈ کا کام کرتا ہے جو آپ کو خود کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چلیں CBT کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ اس کا بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارے خیالات، ہمارے احساسات اور ہمارے عمل یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری سوچ منفی ہوگی تو ہمارے احساسات بھی منفی ہوں گے اور ہمارا عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ CBT کا مقصد اسی سوچ کے پیٹرن کو پہچاننا اور اسے بہتر، زیادہ مددگار سوچ سے بدلنا ہے۔ یہ ماڈل دیکھیں، یہ بہت آسانی سے سمجھاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے، کوئی بھی واقعہ۔ پھر اس صورتحال کے بارے میں ہمارے ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں۔ ان خیالات کی وجہ سے ہمیں کچھ احساسات ہوتے ہیں، جیسے خوشی یا گھبراہٹ، اور آخر میں انہی احساسات کی بنیاد پر ہم کوئی عمل کرتے ہیں۔ CBT اسی چین کو سمجھنے اور اس میں مثبت تبدیلی لانے پر کام کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہیومنسٹک تھراپی کی۔ اس کا فلسفہ بالکل مختلف اور بہت دلچسپ ہے۔ یہ اس یقین پر مبنی ہے کہ ہر انسان اپنی تجربات کا سب سے بڑا ماہر خود ہوتا ہے۔ مطلب آپ کے مسائل کے جوابات آپ کے اندر ہی موجود ہیں اور تھراپسٹ کا کام آپ کو وہ جوابات ڈھونڈنے میں مدد دینا ہے۔ اس تھراپی کو کامیاب بنانے کے لیے 3 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی ہے ہمدردی، یعنی تھراپسٹ آپ کی دنیا کو آپ کی نظر سے سمجھے۔ دوسری ہے کانگروئنس، مطلب تھراپسٹ آپ کے ساتھ بالکل حقیقی اور سچا ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو۔ اور تیسری جو بہت اہم ہے وہ ہے انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ، یعنی تھراپسٹ آپ کو ویسا ہی قبول کرے جیسے آپ ہیں، بغیر کسی ججمنٹ کے۔ اچھا جی، اب ہم اس حصے پر آتے ہیں جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ گھبراہٹ کا باعث ہوتا ہے، پہلا تھراپی سیشن۔ آخر پہلے دن ہوتا کیا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آنا بالکل فطری ہے۔ پہلی بار کسی اجنبی کے سامنے اپنے دل کی بات کرنا آسان نہیں ہوتا، تو اگر تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے تو یہ بالکل نارمل ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا توقع رکھنی چاہیے۔ پہلا سیشن بنیادی طور پر ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کا تھراپسٹ کچھ بنیادی سوالات پوچھ سکتا ہے، جیسے آپ یہاں کیوں آئے ہیں، آپ تھراپی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں آج کل کیا چل رہا ہے۔ مقصد صرف آپ کی صورتحال کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ آپ کا بھی حق ہے
کہ آپ اپنے تھراپسٹ سے سوال پوچھیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، ایک عام سیشن کیسا ہوتا ہے، اور کیا وہ آپ کے مخصوص اہداف حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پارٹنرشپ ہے، یاد رکھیں۔ آخر میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو تھراپی کو ایک محفوظ اور قابل بھروسہ عمل بناتی ہے؟ وہ ہے اس کے اخلاقی اصول۔ ہر پروفیشنل تھراپسٹ کچھ بنیادی اخلاقی اصولوں پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ یہ 5 اصول اس پورے رشتے کی بنیاد ہیں جو اسے محفوظ بناتے ہیں۔ چلیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا اصول ہے آٹونومی، یعنی خود مختاری۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں گے۔ تھراپسٹ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو آپشنز دکھائے گا، لیکن حتمی فیصلہ ہمیشہ آپ کا اپنا ہوگا۔ دوسرا اصول ہے جسٹس، یعنی انصاف۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کلائنٹ کے ساتھ منصفانہ اور برابری کا سلوک کیا جائے گا، ان کے پس منظر یا حالات سے قطع نظر۔ پھر آتے ہیں یہ جڑواں اصول، بینیفیسنس اور نان میلیفیسنس، یعنی ایک طرف تو تھراپسٹ کا فرض ہے کہ وہ آپ کی بھلائی کے لیے کام کرے، اور دوسری طرف اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ وہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور 5واں اصول ہے فیڈیلٹی، یعنی وفاداری اور ایمانداری۔ اس کا مطلب ہے کہ تھراپسٹ اپنے وعدوں کو نبھائے گا اور آپ کے اعتماد کو قائم رکھے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو اس رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ تو یہ تمام اصول مل کر ایک ایسا فریم ورک بناتے ہیں جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تھراپی کا عمل ہمیشہ محفوظ، پروفیشنل اور آپ کے بہترین مفاد میں رہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک اچھا تھراپسٹ آپ کو جوابات دیتا نہیں، بلکہ آپ کو اپنے جوابات خود تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو پھر پہلا سوال کیا ہے جو آپ خود سے دریافت کرنا چاہیں گے؟ یاد رکھیں، مدد مانگنا کمزوری کی نہیں، بلکہ خود کو بہتر بنانے کی سمت میں پہلا اور سب سے بہادر قدم ہے۔